بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، آج آپ حضرات کو ہم کلمہ طیبہ کا صحیح تلفظ کیا ہے اس سے متعلق ہم آپ کو عرض کریں گے۔ ہمارے کافی دوست احباب جو ہیں وہ آتا کہ پڑھا لکھا طبقہ بھی اس بات کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ ظاہر ہے توجہ وہی دے سکتا ہے کہ جس کو علم دین کا شوق بھی ہو، پڑھتا بھی ہو اور سیکھتا بھی ہو۔ تو جو احباب دینی مزاج نہیں رکھتے، دین کو سیکھنے کا شوق نہیں رکھتے، تو ظاہر ہے پھر ان میں دینی لحاظ سے کافی کمیاں ہوتی ہیں۔ ان میں سے ایک جو ہے وہ پہلا کلمہ جو ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ، یہ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ عرض کرتا چلوں کہ اللہ کا کروڑ شکر ادا کیا کرے کہ مالک کی کرم نوازی ہے کہ مالک لم یزل نے ہمیں کلمہ طیبہ پڑھنے والا بنایا اور مسلمان کے گھر پیدا فرمایا اور پھر ہمیں اسلام جیسی دولت کو عطا فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے، فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ، فرمایا دنیا کائنات میں کوئی بھی بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، فرمایا پھر اس کے ماں باپ یا یہودی بنا دیتے ہیں یا عیسائی بنا دیتے ہیں یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ تو اللہ کا ہم پر کتنا کروڑا احسان ہے کہ اللہ کریم نے ہمیں مسلمان کے گھر پیدا فرمایا ہے۔ ابھی ہم نے ہوش بعد میں سنبھالا ہے اور ہماری جو ہے وہ ہوش بعد میں آئی ہے۔ اللہ پاک نے ہمیں اللہ کے پیارے نام کی ڈوریاں پہلے سنا دی ہیں۔ تو یہ اللہ پاک ہم پر کروڑا احسان ہے کہ خالق کائنات مالک ارض و سما نے ہمیں مسلمان کے گھر پیدا فرمایا اور مسلمان پیدا فرمایا، مسلمان پیدا فرما کر ہمیں مسلمان کے گھر اسلام کا ماحول عطا فرمایا۔ سامعین محترم، کلمہ طیبہ کا جو صحیح تلفظ ہے وہ ہے پہلا کلمہ طیب، طیب معنی پاک، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ابھی جو لوگ پڑھتے ہیں محمد رسول اللہ، یہ بھی غلط ہے، اور محمد الرسول اللہ یہ بھی غلط ہے۔ تو صحیح تلفظ کیا ہے؟ پہلا کلمہ طیب، طیب معنی پاک، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ صحیح تلفظ ہے۔ تو آپ خود بھی اپنی اصلاح فرما لیجئے اور دوست احباب کو بھی شیئر کر کے ان لوگوں کا بھلا کیجئے کہ جن لوگوں کو پہلا کلمہ جو ہے وہ صحیح نہیں آتا، اور دعا مانگتے رہا کریں ساتھ ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مرتے وقت بھی کلمہ طیبہ نصیب فرمائے، کیونکہ امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ جو شخص دنیا میں اپنے آخری مرتے وقت اپنے کلمہ طیبہ کی ٹینشن نہیں لیتا، وہ مرتے وقت انہیں کافی آزمائشوں کا اور کافی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ لہذا دعا کرتے رہا کریں کہ مالک لم یزل ہمیں مرتے وقت بھی کلمہ طیبہ نصیب فرمائے، اور اپنی عادت بنائیں ڈیلی کلمہ طیبہ پڑھنے کی، اور کوشش کیا کریں کلمہ طیبہ کا ورد جاری رکھا کریں تاکہ مرتے وقت آسانی ہو، کیونکہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کما تعیشون تموتون کما تموتون تبعثون، فرمایا جیسے زندگی گزارو گے ویسے تمہیں موت آئے گی، جیسے تمہیں موت آئے گی اللہ کی بارگاہ میں ویسے اٹھائے جاؤ گے۔ اگر کلمہ طیبہ پڑھنے کی عادت ہوگی انشاءاللہ تعالی مرتے وقت بھی آسانی رہے گی اور کلمہ طیبہ پڑھ پائیں گے۔ جس طرح کہ محدث اعظم پاکستان مولانا محمد سردار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ونور اللہ مرقدہ ورفع اللہ درجات، آپ فرمایا کرتے تھے جب بھی کوئی چیز دیں یا لیں دائیں ہاتھ سے دیں اور دائیں ہاتھ سے لیں، فرمایا اتنا عادت بنا لو کہ کل قیامت کا دن بھی ہو تو بارگاہ رب العزت میں جب جاؤ اپنے نام اعمال لینے کے لیے تو وہاں پر بھی اپنے نام اعمال لیتے ہوئے بھی وہاں پر دائیں ہاتھ سے لو، ایک عادت بنی ہوئی ہو آپ کی۔ تو اسی طرح میرے بھائیو آپ حضرات سے بھی گزارش ہے اگر کلمہ طیبہ پڑھنے کی آپ عادت بنائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ مرتے وقت بھی کلمہ طیبہ ضرور نصیب فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے والدین پوری امت مسلمہ کو مرتے وقت کلمہ طیبہ نصیب فرمائے۔ ما علیہ الا البلاغ۔